ارے علماء تو بڑے تھے، فقہا تو دنیا میں بڑے تھے، لیکن میرے پیغمبر کے جانے کے بعد ایک شخص وہ آیا ہے جسے نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں، امام مالک کو امام کہتے ہیں، امام شافعی کو امام کہتے ہیں، امام احمد کو امام کہتے ہیں، ابو حنیفہ کو امام اعظم کہتے ہیں۔ امام تو سارے تھے، ان میں بڑا امام اعظم ہے، لیکن یہ دجال جلسہ پشاور میں کرے گا اور جلسے کا نام رکھے گا امام اعظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ کہیں گے بھئی کیوں رکھا ہے؟ کہتے دنیا میں سب سے بڑے امام کا نام اللہ کا پیغمبر ہے، اسے صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اور میں نے کہا دجال آدمی کیوں دھوکہ دیتا ہے، کیوں امت میں غلط فہمی میں مبتلا کرتا ہے، کیوں امت کو دھوکے دیتا ہے؟ ارے پاکستان بنانے والے مسلم لیگ کے لیڈر تو کئی تھے، محمد علی جناح کو قائد اعظم کہتے ہیں۔ اس کا معنی یہ تھا کہ مسلم لیگی لیڈروں میں بڑا محمد علی جناح تھا، صحابہ سارے فاروق ہیں، لیکن بڑے ان میں جو سب سے بڑے فاروق تھے انہیں فاروق اعظم عمر بن خطاب کو کہتے ہیں۔ پیغمبر کے سارے صحابہ صدیق تھے، ان میں بڑے کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ ارے ائمہ فقہا تو بڑے تھے، ان میں سب سے بڑے فقیہ کو حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت کو کہتے ہیں۔ ہم نے جب امام اعظم کہا اس کا معنی یہ تو نہیں تھا یہ پیغمبر کے مقابلے میں آیا ہے۔ ارے پیغمبر کے ماننے والے تابعین میں بڑے امام کو نعمان بن ثابت کہتے ہیں، اور میں نے سید الفقہا امام اعظم کو یوں نہیں مانا، امام مالک کو دنیا نے امام دار الہجرہ مانا ہے۔ اور امام مالک فرماتے ہیں رأیت رجل، میں نے ایسے شخص کو دیکھا ہے لو کلم غفیان ساریہ، اگر وہ شخص اس ستون کو، اگر اس ستور کو ان یجعلها ذهبا لقام بحجته، سونے سے ثابت کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اس شخص کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ امام شافعی نے کہا فرمایا ایک شخص کو میں نے دیکھا ہے، میں تمہیں بھی کہتا ہوں۔ امام شافعی نے فرمایا ایک شخص کو میں نے سنا ہے، کتب میں نے پڑھی ہے، میں تمہیں بھی کہتا ہوں من اراد ان یعرف الفقہ فلیلزم ابا حنیفہ واصحابہ، اگر تم نے دین میں تفقہ کو لینا ہے ابو حنیفہ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ امام احمد بن حنبل نے کہا ہے سبحان اللہ وہ من العلم بالرأی والورع والزہد وایثار الدار الآخرہ بمکان لا یدرکہ احد۔ امام ابو حنیفہ علم و تقوی کو اس مقام پہ تھا وہاں تک اور کوئی نہیں پہنچا۔ حضرت امام عبداللہ بن مبارک نے فرمایا ہے لولا ان اللہ ادرکنی بی حنیفہ وسفیان لکنت بدعیہ، اگر ابو حنیفہ کی صحبت مجھے نہ ملتی عبداللہ بن مبارک آل بدعت بن جاتا۔ امام آل بلد حلب بن ایوب نے کہا ہے سار العلم من اللہ الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علم خدا سے محمد کو ملا ہے، وصار منہ الى اصحابہ، حضور سے صحابہ کو ملا ہے، وصار منہم الى التابعین، اور ان سے علم تابعین کو ملا ہے، وصار منہم الى ابی حنیفہ واصحابہ، صحابہ کا علم سارا تابعین کے پاس ہے، تابعین کا علم امام ابو حنیفہ کے پاس ہے۔ حضرت قاضی امام ابو حنیفہ کے بارے میں شیخ الاسلام والمسلمین یزید بن ہارون نے کہا ہے، انہوں نے کہا ابو حنیفہ کے زمانے میں سے میں نے جس کو بھی پایا ہے ادرک تو میں نے جس کو پایا ابو حنیفہ کے زمانے میں سے ہر کوئی کہتا تھا ابو حنیفہ ہمارے دور کا سب سے بڑا عالم ہے۔ اگر تم صوفیہ کو دیکھو فضیل بن ایاز نے کہا ہے ان ابی حنیفہ کان رجلا فقیہا معروفا بالفقہ مشہورا بالورع، ابو حنیفہ فقیہ بھی تھا اور صوفی بھی تھا، کثیر السمت و قلیل الکلام، یہ تھوڑا بولا کرتا اور زیادہ خاموش رہا کرتا تھا، صبور علی تعلیم، یہ تعلیم رات کو حاصل کرنے پہ صبر بھی کیا کرتا تھا، حارب من مال سلطان، سعد شاہ سے دور رہا کرتا تھا۔ ابو حنیفہ فقیہ بھی تھا صوفی بھی تھا۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں یحییٰ بن سعید قطان نے امام الجرح والتعدیل نے کہا ہے کہ واللہ العالم هذه الامت ابو حنیفہ بما جاء عن اللہ ورسولہ، ارے دنیا میں جتنا علم خدا رسول سے آیا ہے علم میں سب سے بڑے عالم کو امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ میں نے اس لیے کہا امام مالک بھی امام ہے، امام شافعی بھی امام ہے، امام احمد بھی امام ہے، یہ سارے فقہا ہے، ابو حنیفہ سید الفقہا ہے۔ ہم کہتے ہیں احناف والو تمہیں مبارک ہو، خدا نے ہمیں جو پیغمبر دیا ہے وہ سید الانبیاء ہے۔ ہم نے جس پیغمبر کے صحابی کو پیغمبر کے جانے کے بعد خلیفہ مانا ہے وہ سید الصحابہ ہے۔ ہم نے صحابہ کے جانے کے بعد جس کو امام مانا ہے وہ سید الفقہا ہے۔ ہم نے نبی وہ لیا ہے جو سید الانبیاء ہے، خلافت اس کی مانی ہے جو سید